بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا میزبان سجاد میر ہوں۔ کشمیر ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج اس وقت جو آزاد کشمیر کے اندر جو گزشتہ ایک ماہ سے جو سرحدوں پہ گرمی تھی، آج وہ گرمی جو ہے وہ ریاستی دارالحکومت میں بھی دکھائی دے رہی ہے، بلکہ محسوس ہو رہی ہے۔ 2 دن قبل جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا جو اجتماع ہوا ہے مظفر آباد کے اندر، وہاں پہ جو ان کا اعلامیہ آیا، اس میں جو مہاجرین جو مقیم پاکستان ہیں ان کی سیٹوں کے حوالے سے اور کوٹے کے حوالے سے جو مطالبہ کیا گیا ہے کہ یہ سیٹیں اور کوٹا دونوں ختم کیے جائے، اور اس سلسلے میں آج جو آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر کے 6 وزراء کرام ہیں جو مہاجرین کی سیٹوں سے یہاں پہ آزاد کشمیر اسمبلی میں ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس کے اندر انتہائی جو ہے نا جذباتی بھی اور تند و تیز جملوں کا بھی وہ تبادلہ ہوا ہے، سوالات ہوئے ہیں، جوابات ہوئے ہیں۔ اور آج اسٹوڈیو میں اسی سلسلے کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں جو حلقہ جموں 4 ناروال سے جو جیت کے آئے ہیں آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر اسمبلی میں، محمد اکمل سرگالہ صاحب وزیر جنگلات ہیں۔ آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو نیا جو قضیہ چھڑا ہے یہ کہاں تک جا سکتا ہے، اور کوئی اگر حل کی طرف جائیں تو ان کی کیا تجاویز ہو سکتی ہیں۔ سرگالہ صاحب، آپ کو ویلکم شو میں۔ تو یہ جو آپ بتائیے کہ آج یہ کوئی نیا 1-2 دن پہلے بھی تو ہوتا رہا، لیکن ایک شدت کے ساتھ جو ایک مطالبہ آیا بڑی ایک جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے، تو اس کا کیا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ آپ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں، یہ کب ہوئی، کیوں ہوئی، کیا پس منظر تھا جب ہوئی، اور ان کے مقاصد کیا تھے؟ شکریہ میر صاحب آپ کا، کشمیر ڈیجیٹل میڈیا کی ٹیم کا، کہ آج آپ نے پروگرام میں مدعو کیا، اور جس تاریخی اور اپنا آئینی اعتبار سے اگر بات کی جائے، جو آپ نے ذکر کیا مہاجرین کی سیٹوں کا اور کوٹے کے حوالے سے، تاریخی حوالے سے میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ 1947 کو میرے پردادا، میرے دادا ابو، میرے تایا جی اور میرے ننیال میں سے میرے نانا ابو، میری نانی، سب جو ہیں ہم مقبوضہ کشمیر سے، جموں کے علاقے سامبا سے ہم ہجرت کر کے جو ہے وہ ناروال آئے، پاکستان آئے۔ اور جب پاکستان بنا تو یقیناً اسلام کے نام پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کی بنیاد پر ہم نے وہاں سے ہجرت کی، کشمیر کے نام پر ہجرت کی، اور ہم ناروال آ کے آباد ہوئے۔ تو اس حوالے سے اگر بعد میں دیکھا جائے تو بین الاقوامی طور پر بھی جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کا جو ایشو بنا، اور تقسیم جب ہوئی ہماری کشمیر کی، تو اس میں بین الاقوامی برادری نے، اقوام متحدہ نے بھی ہم سے وعدہ کیا، کشمیری لوگوں سے، کشمیریوں سے، کہ ایک رائے شماری ہوگی، اور اس رائے شماری میں جو مہاجرین مقیم پاکستان ہیں، جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں، جو مقبوضہ کشمیر میں ہمارے جو مظلوم بھائی ہیں، کہ ان کی جو ہے مکمل طور پر ان کی رائے شماری کے ذریعے جو ہے وہ مستقبل کا کشمیری جو ہے وہ اپنا فیصلہ کریں گے کہ آیا کہ وہ کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے پر، پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، یا کہ وہ انڈیپینڈنٹ اپنا رائے شماری کا جو حق ہے وہ استعمال کرتے ہیں، یا وہ بھارت کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جو مہاجرین کی سیٹیں ہیں 12، جس میں 6 جموں کی ہے اور 6 جو ہیں وہ ویلی کی ہیں، تو اس تاریخی حوالے سے رائے شماری کا جو ایک سلسلہ ہے، اس میں ہماری جو 12 سیٹیں ہیں، ان میں ہم نمائندگی کرتے ہیں مہاجرین مقیم پاکستان، اور مقبوضہ کشمیر کی جو لوگ ہیں سمبالکلی ہم ان کی نمائندگی کرتے ہیں، اور ان کی نمائندگی کے لیے ہم آزاد کشمیر اسمبلی میں جو ہے وہ MLA منتخب ہو کر وہاں سے ناروال سے میں آیا ہوں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا بیانیہ ہے، اور اس موقع پر جب کہ پوری قوم پاکستان اور پوری کشمیری قوم جو ہے وہ اس وقت اتحاد اور اتفاق کی طرف بڑھ رہی تھی، اور ان کا جو 2-3 سال کی جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں، جو سرگرمیاں ہیں اس ریاست کے اندر، حقوق کا کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ظاہر ہے انسان کے بنیادی حقوق، عوام اور ریاست کی عوام کے جو مسائل اور معاملات ہیں، یقیناً یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور حکومت ان ذمہ داریوں سے جو ہے وہ آگاہ بھی ہے، اور جہاں پہ یہ سمجھتی ہے کہ کشمیری عوام، کشمیری لوگوں کے جو حقوق اور رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے، خواہ وہ ان کی تعلیم ہے، خواہ ان کا روزگار ہے، خواہ ان کے کوئی بجلی کے مسائل ہیں، وہ آٹے کے ہیں، کوئی سبسڈائز آٹے کے ہیں، اور گورنمنٹ نے پولیٹیکلی یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنی ریاست اور عوام کے لیے کوشش کی ہے، 1 سٹیپ آگے جا کر، کہ ہم ان چیزوں کو عوام کی بہتری کے لیے استعمال کریں۔ تو اس وقت جو یہ جو بیانیہ آیا ہے ان کا، اور جو پاکستان کے اندر
کشیدگی حالیہ کشیدگی انڈیا کے ساتھ آئی، جس میں بنیان مخصوص آپریشن میں بین الاقوامی طور پر پوری دنیا کے اندر ہمارے مسلح افواج، ہمارے فیلڈ مارشل سپہ سالار، چیف آف آرمی اسٹاف اور سیاسی قیادت نے جس اتحاد اور اتفاق کے ساتھ کامیابیاں سمیٹی ہیں اور پوری دنیا کے اندر اپنا جو ہے وہ کامیابی کا لوہا منوایا ہے، تو پوری دنیا اس وقت اس بات کو، پاکستان کی مسلح افواج کو، اس کو لیڈرشپ کو، اور بالخصوص میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 75 یا 78 ایئرس کے بعد جس بین الاقوامی طور پر مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا ہے ہماری اس وقت پولیٹیکل اور مسلح افواج نے اور ہمارے بہادر سپہ سالار نے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں اتحاد اور اتفاق کی بات کرنی چاہیے۔ اچھا سرکار صاحب، اس طرف آتے ہیں کہ مجھے بتائیے بیسک ہے کیا، کنفلکٹ کیا ہے؟ اب جو آپ کی سیٹیں ہیں وہ کس طریقے سے آزاد کشمیر کی جو عوام ہے، جو براہ راست جو اسمبلی منتخب ہو کر لوگ جاتے ہیں یا آزاد کشمیر کی ٹیریٹری سے، تو آپ لوگ کس طریقے سے ان پہ اثر انداز ہوتے ہیں؟ کوئی اس کا تھوڑی بہت وضاحت کریں گے آپ؟ جی، سیٹوں کے حوالے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہم نمائندگی کر رہے ہیں مہاجرین مقیم پاکستان 1947 کے، اور اس کے بعد جو مقبوضہ کشمیر کے اندر ہمارے لوگ ہیں جو ہماری تکمیل تاریخ آزادی کشمیر کی جس جانب ہم بڑھ رہے ہیں، ہم ان کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور اس نمائندگی کے بعد ہمارا جو قانون ہے، جو ہمارا عبوری ایکٹ ہے 1974 کا، اس میں ہمیں لیگل طور پر مہاجرین کی سیٹوں کو 12 سیٹوں کو 6 ویلی کی اور 6 جموں کی سیٹس ہیں، وہ آئین کا حصہ ہیں۔ اگر ان سیٹوں کو ختم کرنا چاہتا ہے یا وہ جو ہمارا ایک تاریخی پس منظر ہے اور مسئلہ کشمیر کو کمزور کرنا چاہتا ہے، تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے اسی طرح کے عزائم ہیں، تو وہ یہ لوگ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی والے ہیں، 1 سال بعد آزاد کشمیر کے اندر انتخابات کا بغل بجنے والا ہے، آپ آئیں اپنا ایک پولیٹیکل پارٹی رجسٹرڈ کروائیں، آپ ان لوگوں سے جو 33 حلقہ جات ہیں ان سے آپ اکثریت کے ساتھ منتخب ہو کر اسمبلیز میں آ کر بیٹھیں، اور ایکٹ جو ہمارا 1974 کا جو ایکٹ ہے اور اس کی جو 13 امینڈمنٹ ہے، اس میں ہمارا جو رائٹ مہاجرین کا جو پروٹیکٹ کیا گیا ہے آئین میں، تو آپ اسمبلی کے اندر آ کر ایک قانونی راستے کے ذریعے آپ ان سستوں کو ختم کر دیں۔ آپ کے پاس نہ تو کوئی عوامی مینڈیٹ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا ایجنڈا ہے، اور اس موقع پر یہ ایجنڈا جو ہے یہ کم از کم جو کشمیری ہے، جو پاکستان کے ساتھ محبت کرتا ہے، جس کا پاکستان کے ساتھ رشتہ ہے، کم از کم یہ ہماری عقل سے، فہم سے باہر ہے کہ یہ کس طرح کی نابلد اور جو نابالغ ذہن لوگ ہیں، یہ اس طرح کی گفتگو کرنے کے بعد جو ہے وہ ہمارا کشمیریوں کا رشتہ کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ میں یہ فخر کے ساتھ کہتا ہوں پاکستان کے اندر بیٹھ کر کہ میں کشمیری ہوں، میرے آباء و اجداد کشمیری ہیں، میرا علاقہ تحصیل سانبا ضلع کھٹوا تھا، ابھی تک میرے دادا پہ، میرے پردادا کے نام پر ابھی تک زمین کی جو ہے میں وہاں کا وارث ہوں۔ صحیح۔ تو اچھا یہ بتائیں کتنا کوٹا کتنا ہے جو ہمارا جو مہاجرین مقیم پاکستان ہے، آزاد کشمیر کی جو سرکاری ملازمتوں میں کتنا کوٹا ہے ان کا؟ دیکھیں جی، مہاجرین کا کوٹا جو ہے وہ 25% ہے، جس میں 1947 کا کوٹا تھا، اس کے بعد یہ امینڈمنٹ ہو کر ایک 6% کوٹا جو ہے وہ 1989 کے جو ریفیوجیز جو آئے وہ مختلف ادوار میں ہجرت کر کے کشمیر کے اندر آباد ہوئے، پاکستان میں آباد ہوئے، جس میں جنگ میں بہت سارے ریفیوجیز ہمارے 89 کے ریفیوجیز بھی ہیں۔ صحیح۔ تو پہلے بات جو ہے یہ کہ افسوسناک بات ہے کہ کوٹے پر مکمل کبھی عمل درآمد ہوا ہی نہیں۔ آپ اس کا ریکارڈ، اس کی پورا ڈیٹیل کو چیک کر سکتے ہیں۔ میرے والد صاحب 2011 سے لے کر 16 تک رہے، کوٹے کے ایشوز پر اسمبلی کے اندر ایک پارلیمانی کمیٹی بنی، کیری فارورڈ فارمولے کے تحت اس میں کمیٹی کے جو ممبرز تھے، اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی، انہوں نے یہ بات تسلیم کی کہ جو ہمارا ریفیوجیز کا جو کوٹا ہے، اس پہ جس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا یا اس طرح عمل درآمد 25% کوٹے پہ ہونا چاہیے، وہ نہیں ہو سکا، تو اس کو کیری فارورڈ فارمولے کے تحت جو ہے وہ نیکسٹ جس ڈپارٹمنٹ میں ہمارے مہاجرین کا کوٹا بنتا ہے اس کو ایڈجسٹ کیا جائے۔ لیکن افسوس کا عمل یہ ہے کہ 1947 اور 89 کے ریفیوجیز، آپ ان کی حالت دیکھیں کہ 89 کے ریفیوجیز کا جو 6% کوٹا ہے، اس کو آپ اس کی ڈیٹیل نکال کے دیکھیں تو اس پہ بھی آپ کو 20% جو ہے وہ عمل درآمد نظر نہیں آتا۔ یہ مخصوص ذہنیت کے لوگ ہیں، جو لوگ اپنا گھر بار، اپنی ساری کچھ قربان کر کے وہ آزاد کشمیر کے اندر آباد ہوتے ہیں، وہ پاکستان کے اندر آ کے آباد ہوئے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بطور کشمیری وہ ہمارے بھائی ہیں،
میں بطور کشمیری ان کا بھائی ہوں, ہمیں ان کا رائٹ بھی پروٹیکٹ کرنا ہے, انہیں ملازمتوں میں بھی کوٹا دینا ہے, ان کی آباد کاری کے لیے بھی ہمیں انتظامات اور انتظام کرنے ہیں. یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. وہ پاکستان کے نام پر, وہ کشمیر کے نام پر, وہ تحریک آزادی کشمیر کے نام پر وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر آزاد کشمیر میں اور پاکستان میں بات. اچھا سر غالہ صاحب یہ بتائیں, کیونکہ اس سے پہلے جو جتنے مہاجرین مقیم پاکستان ہیں وہاں مختلف ان کے لیے ترقیاتی اسکیمیں بھی ہیں, ان کے لیے مہاجر کی جو کالونیاں ہیں وہ بھی بنی, لیکن کہیں بھی ان پہ بھی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. ان کے بارے میں بھی کافی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں, یار وہ بنتی تو ہیں, کس کو مل رہی ہیں؟ اس پہ ذرا مجھے بتائیے گا کہ کیا اس میں کیا رکاوٹ ہے, اگر وہ کالونیاں ہیں تو وہ کدھر ہیں اور کن لوگوں کے پاس ہیں؟ جو پاکستان کے اندر مقیم جو ہیں وہ کالونیز, میں نے مختلف کالونیز کا وزٹ بھی کیا ہے, جس طرح لاہور کے اندر ہے, جنگ کے اندر ہے, راول پنڈیز کے اندر ہے, تو اس میں لوگوں کو سیٹل بھی کیا ہے, آباد بھی کیا ہے. کچھ ابھی تک غیر آباد ہیں کیونکہ ظاہر ہے فنڈس, اس طرح کے فنڈس جو ہیں وہ مہاجرین کے حلقوں میں آپ گورنمنٹ سے مل نہیں سکتے, یا گورنمنٹ اس کو افورڈ نہیں کر سکتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے جو اس وقت 89 کے ریفیوجیز ہیں, ایک بہت بڑی آباد کاری کی اسکیم ادھر ہمارے ٹھوٹھا سے آگے بھی ایک جو ہے وہ اچھا خاصا مہاجرین کے لیے پروجیکٹ فیڈرل گورنمنٹ سے PSDP فنڈ سے جو ہے وہ 3 ارب سے زیادہ جو ہے ان کے لیے فنڈس رکھے گئے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ کہ یہ والا جو کالونیز والا جو ایشوز ہے, یہ ہمارے جنگ کے اندر جو ہے وہ 65 کے ریفیوجیز بھی ہیں, 71 کے ریفیوجیز بھی ہیں, 89 کے ریفیوجیز بھی ہیں. تو ان کی آباد کاری کے لیے یہ کالونیز والا جو فارمولہ ہے اور یہ جو طریقہ کار ہے, اس میں آزاد کشمیر گورنمنٹ کو ان کو فل فنڈڈ جو ہے وہ ایک ایسا پروگرام دینا چاہیے جس میں مہاجرین کی. اچھا, اس میں ایک عمومی تاثر یہ بھی ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو بھی حکومت آتی ہے, ہاں وہ نون لیگ کی ہو, PP کی ہو, یا کوئی کسی جماعت کی ہو, تو عمومی تاثر یہ ہے کہ پاکستان میں جس کی حکومت ہوتی ہے تو یہ جو 11 سیٹیں ہیں وہ اسی پارٹی کی ہو جاتی ہیں. تو وہ جو آزاد کشمیر کے جو لوگوں نے اپنا جو مینڈیٹ لوگوں کو دیا ہوتا ہے, یہ 11 سیٹوں کے ذریعے ان کو بلڈوز کیا جاتا ہے, جس وجہ سے ایک لوگوں میں ایک عمومی تاثر ہے کہ ان سیٹوں کو ختم ہونا چاہیے. اس میں یعنی اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میر صاحب یہ تاثر بھی غلط ہے. دیکھیں, فیڈرل میں جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے افیکٹس آفٹر شاکس آپ ادھر بھی دیکھتے ہیں انتخابات میں. پچھلے ماضی میں آپ جائیں, جب بھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو, نون لیگ کی گورنمنٹ رہی یا PTI کی گورنمنٹ رہی, کروڑوں اربوں ہاک کی جو ہے وہ اسکیمز جو ہیں وہ فیڈرل کی طرف سے جو ہے وفاق کی طرف سے یا کشمیر کونسلز کے فنڈ جو ہیں وہ انتخابات, جب بھی انتخابات آتے ہیں تو اس میں استعمال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس کے افیکٹس نہ صرف مہاجرین کے حلقے میں بلکہ پورے آزاد کشمیر میں پڑتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ تاثر کہ 12 لوگوں کو اس تاثر کے لیے استعمال کروں, 12 لوگوں مہاجروں نے نہ ابھی تک کوئی پرائم منسٹر بنا ہے, نہ کوئی پریزیڈنٹ بنا ہے. اگر کوئی 12 لوگوں نے کو آئینی طریقے کے ساتھ کو تاریخ عدم اعتماد کا جو ایک طریقہ ہے, اگر اس کے ساتھ کو حکومت کی تبدیلی کی ہے تو اس کی بینیفیشری آزاد کشمیر کی لیڈرشپ ہوئی ہے. صحیح, اس میں کوئی مہاجروں کا کوئی اس طرح کا اس کا کوئی بینیفیشری اس طرح نہیں رہے, اس میں ہمارے یہی لیڈر رہے ہیں جو آزاد کشمیر کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تاثر بھی بہت غلط ہے. ہم ماضی میں اگر جائیں تو مہاجرین کے ساتھ سردار عبدالقیوم صاحب کا ایک بڑا مؤثر اور ایک اچھا جو ہے وہ روابط, اور ان کا تقریباً مسلسل ہر الیکشن یا الیکشن کے بعد بھی جو ہے ان کا ایک تعلق ایک بڑا مضبوطی کے ساتھ رشتہ رہا ہے. سردار عتیق صاحب ہمارے جنگ سے الیکشن کو انہوں نے کنٹیسٹ کیا ہے. اگر آپ ماضی میں جائیں, سردار سکندر حیات صاحب نے جو ہے وہ مہاجر حلقوں سے الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے. تو یہ مہاجر اور مقامی کا جو ایک یہ رشتہ ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بھی کشمیری ہیں, ہماری نسل بھی کشمیری ہے, وہ ہمارے اباجداد بھی کشمیری ہیں. ایکشن کمیٹی سے کیا گلا ہے؟ آج بڑے پریس کانفرنس میں میں دیکھ رہا تھا, بڑے سخت لہجہ استعمال کر رہے تھے آپ لوگ. کیا غصہ, کوئی بہت زیادہ غصہ ہے؟ نہیں, غصہ اس میں کوئی ایسا جس طرح کا غصہ نہیں, لیکن دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ یہ بڑا ایک سیریس ایشو ہے. اس وقت ہمیں ایک یونٹی کی ضرورت ہے, اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے. میں اپنے جو نادان دوست ہیں ہمارے جوائنٹ ایکشن کمیٹی والے, رائٹس کی بات کرنا اور رائٹس کے لیے, حقوق کے لیے کھڑے ہونا, گفتگو کرنا, وہ ہر شہری کا, ہر ریاست کے باشندے کا حق ہے. لیکن یہ اس طرح کی تقسیم مہاجر مقامی کی, اس طرح کی تقسیم جو ہے وہ قوموں کو جو ہے وہ کمزور کرتی ہیں. ہمیں اس وقت جو فوکس ہے اور جو اس وقت بین الاقوامی طور پر ہم نے اپنا ایک مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا ہے, ہمیں اندرونی طور پر جو ہے ایک یونٹی اور اتحاد اور اتفاق دکھانا چاہیے. اور اگر یہ کوئی بیرونی ایجنڈا ہے یا قوم کے اندر کوئی تقسیم چاہتے ہیں یا تحریک آزادی کشمیر کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اور رائے شماری سے پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں, آپ نے دیکھا 370 اور 35 کیا ہے. صحیح ہے.
इंडिया जो है वो मकबूजा कश्मीर के अंदर ज़ाहिर है, डेमोग्राफी rights जो है ना वो बिल्कुल change करना चाह रही है, और वो उसी तरफ जा रही है कि अगर कोई राय शुमारी होती है तो राय शुमारी के अंदर वो है जो वो अक्सरियत को अकलियत में तब्दील करने की कोशिश कर रही है। सही तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो महाजरीन के हल्के हैं उनके साथ जो है वो इस तरह का एक प्रोग्राम तरतीब देना चाहिए, इस तरह का एक हमारा होना चाहिए कि जब हम राय शुमारी की तरफ जाएं तो हमारे वोटर्स की जो रजिस्ट्रेशंस हैं, जो कि मैं ये समझता हूँ कि हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, उधर रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होनी चाहिए। वोटर्स के अलावा पॉपुलेशन की जो बुनियाद है सही है। उसमें हम कश्मीरी जो लोग हैं, ताकि वो जो राय शुमारी वाला जो सिलसिला है, जो मरहला है, उसमें जो है वो लोग जो हैं वो अपने राय का इजहार करें, और जो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का जो हमारा नारा है, जिसमें हमारी सारी जमातें, जो हमारे सारी लीडरशिप है वो इस बात पे मुतफिक है, तो उसकी तरफ हमें। तो आप क्या समझते हैं कि एक्शन कमेटी कोई किसी एजेंडे पे है? बिल्कुल, मैं तो ये बिल्कुल बरमला ये कहना चाहता हूँ कि ये अंदरूनी तौर पर आज़ाद कश्मीर को कमज़ोर करना चाहते हैं और इसमें तफरीक देखना चाहते हैं। हाँ, अगर उनका कोई इस तरह का एजेंडा है तो यकीनन वो एक पॉलिटिकल सिस्टम के तहत आएँ, वो अपने आप को एमएलए में इलेक्शन में लेके जाएँ, जनरल इलेक्शन में वो इलेक्ट होके आएँ। इलेक्शन में इलेक्ट होने के बाद असम्बलीज़ में आकर एक आइनी और कानूनी तरीके के साथ, सही है, अगर वो मुनासिब समझते हैं, उनके पास अक्सरियत है, तो यकीनन आज़ाद कश्मीर में अगर देखा जाए बहुत तेज़ी से पॉपुलैरिटी हुई है एक्शन कमेटी की, और पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर से खुसूसन नौजवान बड़ी तादाद में इस नारे के साथ जो अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो आप इसमें किसका फेलियर समझते हैं? इन लोगों की पॉपुलैरिटी यानी क्या चीज़ है जो बूस्ट दे रही है? नहीं मीर साहब, ये देखें ना, लोगों का एक अपना माइंड है, ज़ाहिर है उन्होंने 2 दफ़ा 3 दफ़ा पहले एहतजाज किया, क्राउड इकट्ठा हुआ, ये चीज़ पहले से सेंसिटाइज हो रही थी, और इसमें हमारी गवर्नमेंट जो आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट है, इसमें बड़ी संजीदगी के साथ सोचा जा रहा था कि जो बिजली सस्ती होनी चाहिए, और इसके अलावा आटे का सब्सिडाइज रेट पर, ये चीज़ें पहले से ही फेडरल गवर्नमेंट के साथ मामला चल रहे थे। सही। तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि ज़ाहिर है उसमें इनकी तारीख भी शामिल थी, लेकिन उसमें जो असल पार्टिसिपेशन है, जो हिस्सा है, वो हुकूमत आज़ाद कश्मीर का है, और हमारी वफाकी हुकूमत का, हमारे अदारों का है, जिन्होंने बड़े दिल दिमाग के साथ, खुले विजन के साथ जो है वो लोगों को सब्सिडाइज रेट पे आटा दिया, बिजली का यूनिट सस्ते किए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारा क्रेडिट उनकी तरफ लेके जाएं। आपने ये देखा होगा हालिया पिछले दिनों में कि एक एक्शन कमेटी मकबूजा कश्मीर के में अंदर भी बनाने की कोशिश की गई, और उसकी हालत आपने देख ली कि फौरी तौर पर मकबूजा कश्मीर और इंडिया आर्मी ने, और उन्होंने ऐसा क्रैक डाउन किया कि उनकी एक्शन कमेटी का नाम तक नहीं बचा। तो मैं ये समझता हूँ कि इनके हाथ में जो आ गया है, इसको इनको शुक्र अदा करना चाहिए और आइंदा से मुख्तार तरीके के साथ चलना चाहिए। अच्छा, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो, क्या सजेस्ट करेंगे आप आज़ाद कश्मीर के पॉलिटिशियंस को कि क्या ऐसे इक़दामात उठाए जाएँ कि लोग थोड़ा बहुत, क्योंकि इलेक्शन भी आने वाला है, उनकी तरफ अट्रैक्ट हों? मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो हालिया जो बयानिया है, ये हर पॉलिटिकल पार्टी का बयानिया है, और ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है, जो भी चार्टर ऑफ डिमांड्स जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से हों, सही, एक अवामी नुमाइंदगी की तरफ से हो, गवर्नमेंट की तरफ से हो, अपोजिशन की तरफ से हो, वो गवर्नमेंट ने अपने वसाइल के अंदर रहते अपने शहरियों के लिए, रियासत के लोगों के लिए, अवाम के लिए यकीनन वो इक़दामात अपने वसाइल के अंदर रहते हुए करने हैं। सही। तो यकीनन ये पॉलिटिकल लीडरशिप को भी चाहिए कि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा जितनी जो फैसिलिटेट कर सकते हैं उसके लिए इक़दामात करने चाहिए, और इस हवाले से एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए कि बड़ी क्लैरिटी के साथ जो मुहाजिरीन के वाले मामले में, और जो हमारे कश्मीरी लोग हैं, और जो पाकिस्तान के साथ जो हमारा रिश्ता है, इसको मजबूत। बहुत शुक्रिया अकमल सरगाला साहब, आपका आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, आपने अकमल सरगाला साहब को सुना, और जिस तरीके से सरहदों पे आस्ता आस्ता जो तनाव कम हो रहा है, उम्मीद की जाती है कि ये मामला भी जल्द हल हो जाए, और इंशाल्लाह मैं अगले किसी प्रोग्राम में किसी नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक अपने मेज़बान सज्जाद मीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।